الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدا رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں واقعہ پروردگار ہے اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے ہر پل ہر لمحہ کروڑا کروڑ انگنت ناتعداد زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار بطحا محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں ذوالحجہ کی آج 16 تاریخ ہے الحمدللہ گزشتہ ایام میں بہت سارے مسلمانوں نے حضرت سیدنا ابراہیم
اللہ کے حکم پر ہر چیز کے قربان کر دینے کا ایک نمونہ ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری نماز اور یہ میری قربانی اور یہ میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جینا اور مرنا یہ اللہ کے لیے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر جیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دین کا جب تقاضا آئے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دے، یہ جذبے کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ چنانچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کھربوں جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیے گئے، قربان کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم نے اتنے سارے لاکھوں لاکھ کروڑوں جانور ذبح کیے اور خون ندیوں کی طرح تم نے بہا دیا، لیکن ان جانوروں کا گوشت نہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، نہ ان کا خون ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ اور ایمان ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز تمہاری پہنچتی ہے تو تمہارا ایمان، تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و مقبول اور مکرم و باعزت بندہ وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے، تقوی کے معیار پر اتر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بندے سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا بن کر آئے، ویسے جب بندہ اترتا ہے، نکھرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مقام پاتا ہے، اسے عزت و شرافت ملتی ہے، اسے مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کو بہت سارے امتحانات کے ذریعے سے آزمایا۔ بہت سارے امتحانات آپ لوگوں نے سن چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو بت پرستی کا ماحول تھا، گھر کے اندر، شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر بت پرستی چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم اس بت پرستی میں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دندہ شکن جواب دیا اور کامیابی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت پرستی کے ماحول سے نکل گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور امتحان سے آزمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوان بیوی اور چھوٹے سے بچے کو جنگل و بیابان کے اندر چھوڑ کر آنے کا حکم فرمایا۔ ایک شوہر اپنی بیوی، جوان بیوی ہو اور میرے دوستوں ایک شوہر ہو، اور پھر اس کو بغیر یار مددگار کے اس کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی خاطر یہ جگر مردے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا پیغمبر ہی یہ کام کر سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو جنگل و بیابان کے اندر چھوڑا ہے، اس میں بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہو۔ تیسرا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے، باپ کے ساتھ چلنے کے، باپ کے شانہ بشانہ، باپ کے قدم بقدم چلنے کے لائق ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں بھی پورے طور پر کامیاب ہوئے، جبکہ
جبکہ شیطان نے آپ کو بہت بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی یادگار کو اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے ہر سال جب وہ قربانی کے ایام آتے ہیں تو اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس سنت کو تم کی جاری و ساری رکھو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے کو جاری و ساری رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا، چنانچہ ہر سال جب قربانی کے ایام آتے ہیں لاکھوں کروڑوں جانور میرے دوستو اللہ کے راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ جس قدر یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دیے جاتے ہیں اس کا ہم تھوڑا سا حساب لگائیں گے تو ہمارا دماغ چکا چوند ہو جائے گا۔ 20 کروڑ مسلمان اگر ہندوستان کے اندر ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں، اس میں سے اگر 20 کروڑ میں سے ولو بالفرض صرف 2 کروڑ مسلمانوں پر قربانی واجب مان لیا جائے، 2 کروڑ مسلمانوں پر قربانی واجب مان لیا جائے اور پھر وہ 2 کروڑ مسلمان قربانی ادا کریں، ایک آدمی اوسطاً 10,000 روپے قربانی پہ خرچ کرے، جبکہ کوئی 50,000 کا بکرا خریدتا ہے تو کوئی 70,000 کا، کوئی 30,000 کا، اوسطاً اگر 10,000 کی قربانی مان لی جائے تو 20 کروڑ مسلمانوں کی قربانی کو 10,000 سے ضرب دیا جائے تو پھر میرے دوستوں کس قدر اس کا سرمایہ اللہ کے راستے میں لگتا ہے، اور اس سے ہمارے ہندوستان کی معیشت اور ہمارے ہندوستان کے کسانوں کا اور ہمارے ہندوستان کے ان لوگوں کا جو چوپایوں کو پالا کرتے ہیں، بکرے اور بکریاں اور گائیں، ان کا کس قدر منافع ہوتا ہے، اور پھر میرے دوستوں اس سے ہمارے ہندوستان کی اکنامی اس کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے وہ ہم حساب نہیں کر سکتے، اور پھر غریبوں کا اس میں کتنا بھلا ہوتا ہے، مدارس کا اس میں کتنا بھلا ہوتا ہے، جب قربانی کے ذریعے سے مدارس کے کس قدر تعاون ہوتا ہے، امداد ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر کیا ہے لوگوں کو اپنی ترتیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ الغرض 14 امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے ابراہیم یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند کرنے لگے، اس کی دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ زمین کے اندر ڈھک چکی تھی، اس کی نشاندہی اور اس کا پلان اور اس کی کیا ہے نقش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی انجینئرنگ کی، اور اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کروایا۔ چنانچہ جہاں کعبۃ اللہ کے پاس آج امام کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے ہیں، اسی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا مٹی ملا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بلند ہو رہا تھا، آگے دیواروں کو بلند کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ کوئی پتھر لے آئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 2 یاقوت کو زمین پر اتارا تھا، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم۔ حجر اسود اس وقت دنیا کے اندر اتارا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اتنا چمکدار تھا کہ اس کی چمک کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی وہاں تک حدود حرم قائم ہو گئے، جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچی وہاں
گنہگار ہاتھوں کے ساتھ حجر اسود کو چھونا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجر اسود کے اندر ایک تاثیر رکھا ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ انسانوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے یہ حجر اسود سیاہ ہو گیا، بالکل کالا ہو گیا۔ ورنہ جب یہ جنت سے اترا تھا تو اس کی چمک اتنی تھی کہ حدود حرم تک اس کی چمک پہنچ رہی تھی، اور اسی سے حدود حرم کو قائم کیا گیا کہ اس کی چمک جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ حدود حرم۔ اور اسی طریقے سے یہ مقام ابراہیم کو بھی اتارا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جبل ابو قبیس کے اندر چھپا کر رکھا۔ اس پتھر کو جبل ابو قبیس، یہ مکہ المکرمہ کے اندر جہاں سرکار عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں پر اس وقت جو لائبریری بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے میں جبل ابو قبیس ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر سرکار عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کے معجزے کو ثابت فرمایا تھا، یعنی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اس پہاڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کو چھپا کر رکھا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل نے تلاش کر کے اس پتھر کو لائے اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک تاثیر رکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو یعنی دیواروں کو بلند کرنا چاہتے تو یہ پتھر خود بخود بلند ہو جاتا لفٹ کی طرح، اور جب نیچے ہونا چاہتے تو خود بخود نیچے ہو جاتا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرمایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر خانہ کعبہ کی ہوئی اس میں 2 دروازے تھے، اور وہ دروازے نیچے کی طرف تھے۔ ایک دروازے سے کوئی بھی آدمی داخل ہوتا تو دوسرے دروازے سے نکل جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، آپ ہماری اس مزدوری کو اور ہمارے اس کام کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اس سے ایک نقطہ مفسرین نے نکالا ہے، آدمی چاہے جتنا بھی بڑا عمل کرے، جتنا بھی بڑا نیک عمل کرے، لیکن قبولیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے تو ہمارے لیے سر سعادت ہے۔ بڑا سا بڑا عمل ہو، اگر اس کے اندر ریا شامل ہو جائے، دکھلاوا شامل ہو جائے، تکبر اور انا آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا سا بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر چھوٹا عمل بھی ہے اس کے اندر خلوص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان 4 امتحانوں میں کامیاب فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری مزدوری کر دیے تو اللہ کی طرف سے ان کو مزدوری دینے کا موقع تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگو، ہم اپنے دربار میں جو بھی ہے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع غنیمت سمجھا اور موقع کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دعا مانگی جو اللہ کے خزانے میں بالکل نایاب، اور کیا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ اے اللہ، تو میری ذریت کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میرے قبیلے کے اندر اور میری اولاد میں تو اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کرو۔ اے اللہ، آپ علیہ السلام کو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو خلاصہ کائنات ہیں، جن کے صدقے میں تو نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نبی کو میرے خاندان اور میری ذریت میں عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت اسماعیل کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 40,000 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں چلایا۔ آخر میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کے واقعات کو اور ان کے توحید کے واقعات کو اور ان کے ایمان کے واقعات کو قرآن مجید میں جا بجا طور پر بیان فرمایا۔ 63 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کی 30 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں 3 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک سمندر کے کنارے سے جا رہے تھے، وہاں ایک آدمی ایک مخلوق سمندر کے اندر بڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو مچھلیاں کھائے، اور مچھلیاں کھانے کے بعد جب وہ لاش کنارے پر لگ گئی تو درندوں نے آ کر کھایا، اور اس کے بعد پرندوں نے آ کر کھایا۔ گویا کہ ایک لاش مچھلیوں کے اندر بھی گئی اور درندوں کے پیٹ میں بھی گئی اور پرندوں کے پیٹ میں بھی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جب اس کی یہ لاش، اس کا یہ جسم اتنے سارے مخلوقات کے اندر ملا جلا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے اکٹھا کرے گا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وجود میں لائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے اللہ سے ایک سوال کر لیے کہ اللہ تو ان مخلوقات کو مرنے کے بعد جبکہ وہ زمین میں بکھر جاتے ہیں اور چرند اور پرند کے اندر بکھر جاتے ہیں، پانی کے ذرات پانی کے لہروں میں بہہ جاتے ہیں، زمین کے ذرات میں گھل مل جاتے ہیں، تو پھر کیسے تو اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کریں۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے آپ کی ذات پر یقین ہے، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے جبکہ وہ مرنے کے بعد ساری زمین میں بکھر جاتے ہیں، کوئی پانی میں بہہ جاتا ہے، کوئی کیا ہے درند اور چرند کے کوٹھوں میں چلے جاتے ہیں، اور کوئی ذرات میں بکھر جاتے ہیں، کوئی ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔ کافروں کا یہی تو عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو گیا، اب اس کو پانی کے اندر بہا دیا جائے، اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا؟ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر انہوں نے اس کو چٹکی سے مسل دیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پہلے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ زندہ کرنا اللہ کو بہت آسان ہے، جبکہ انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے پہلی مرتبہ جب وجود بخشا ہے تو ایک مرتبہ وجود میں آ جانے کے بعد دوبارہ اس کو وجود میں لانا اللہ کے لیے یہ پہلی مرتبہ سے زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ 4 پرندوں کو چن لیجئے 4 پرندوں کو چن لیجئے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو
مفسرین نے لکھا ہے اس میں سے ایک مرغ تھا، دوسرا کبوتر تھا، تیسرا مور تھا اور چوتھا گدھ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس پالا، ان کو دانا ڈالا، ان کو اپنے سے مانوس کر لیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کا آپس میں خیمہ کر دیا جائے، اس کے سروں کو چھوڑ کر ان کے پورے جسم کو خیمہ بنا کر اس کو اور اس کو خلط ملط کر کے اس کو ملا کر 4 پہاڑوں پر ایک ایک پرندے کا یعنی ایک ایک حصہ رکھ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ ان پرندوں کی منڈیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن ان کا باقی دھڑ جو تھا جس کو مکس کیا گیا تھا، خیمے کی طرح بنا دیا گیا تھا، اس میں مور، کبوتر، گدھ اور مرغ سب کے سب مکس ہو گئے تھے۔ اس میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پہاڑوں پر رکھائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کا نام لے کر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرغ آ جاؤ، اسی طریقے سے مور کو بلایا، گدھ کو بلایا اور کبوتر کو بلایا، تو سب اپنے اپنے اس خیموں میں سے اپنا اپنا حصہ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو جس جانور جس پرندے کی منڈیاں رکھی ہوئی تھی ان سے آ کر وہ جڑ گئے اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری قدرت کیسی ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ اور مفسرین نے اس میں ایک اور نقطہ بیان کیا، ان 4 پرندوں کو انتخاب کرنے کی، چوز کرنے کی، اور ان کو انہی 4 پرندوں کو انتخاب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے مرغ کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، کبوتر کے اندر اپنی اڑان پر اسے انا ہوتی ہے کہ وہ بہت بلندیوں پر اڑتا ہے، اور گدھ کے اندر لالچی ہوتا ہے، جو مردوں کو کھانے والا جسے گدھ کہا جاتا ہے وہ بہت لالچی ہوتا ہے، اور جو مور ہوتا ہے اس کو اپنی خوبصورتی پر ناز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کا انتخاب کر کے یہ بتانا چاہا کہ دیکھو آپ جو شہوت کے پجاری ہیں، جن کو شہوت وہ ایک نہ ایک دن ان کو بھی ختم ہونا ہے، اور اسی طریقے سے جو اپنے آپ کے اندر بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے بڑائی مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کا انتخاب فرما کر بڑائی کرنے والوں کو اشارہ دیا کہ بڑائی تمہارے لیے مناسب نہیں، بڑائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ الکبریاء اور رداء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری شان ہے، جو کوئی بڑائی کرے گا گویا کہ وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہو اور اس کی چادر کو کھینچے، اس سوئے ہوئے آدمی کو کس قدر غصہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑائی سزاوار ہے۔ اگر کوئی انسانوں میں سے بڑائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے واقعات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین، جو سب سے اعلیٰ درجے کی صفت تھی وہ توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رگ و ریشے کے اندر توحید، اللہ کی محبت ایسے سمائی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سے کہا، اے اللہ تو نے اپنے بندوں میں سے ابراہیم کو اتنا بڑا لقب عطا فرمایا کہ تو نے اس کو حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو۔ کیا وجہ ہے؟ جبکہ وہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 5000 بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اور بہت سارا مال اور بہت ساری دولت۔ اس زمانے میں مال اور دولت کیا ہے؟ جائیداد کو کہا جاتا ہے، یعنی جانوروں کو یا پھر کھیتی باڑی کی صورت میں جو زمین ہوتی اس کو کہا جاتا تھا۔ آج کی طرح جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو اس کو جو مال کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر مالدار ہونے کی علامت کیا تھی؟ کہ کسی کے پاس سب سے زیادہ جانور ہو یا کسی کے پاس سب سے زیادہ کھیتی باڑی ہو، وہ سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تو نے تو ان کو اپنا خلیل کہا ہے، جبکہ ان کے پاس اتنی بکریاں ہیں اور اتنا مال ہے، ان کے پاس اتنے مال ہے، تو لہذا مال رہنے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے کہا کہ تم جا کر میرے ابراہیم سے آنس مارو۔ چنانچہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایک انسان کی شکل دھار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بکریاں چرا رہے تھے وہاں پر آیا۔ آنے کے بعد اس فرشتے نے ایک جگہ پر بیٹھ کر بڑی سریلی آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے لگا۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ الفاظ کہنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعریفی جملوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس آواز کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کی جستجو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام لگ گئے۔ دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑے اچھے انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی تو ہی کلمات کہے تھے، تیری ہی زبان سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جملے نکلے تھے۔ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوبارہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات مجھے سنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے نے کہا پہلے تو میں اپنی مرضی سے پڑھا تھا، اب اگر آپ کی مرضی سے مجھے پڑھنا ہے تو اس کی اجرت لگے گی، اس کی قیمت لگے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی تمہیں مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تعریفی کلمات سنانے کے لیے کیا اجرت لے گا، کیا قیمت لے گا؟ فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کی جو بکریاں ہیں اس میں سے آدھی بکریاں مجھے دے دینی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی آدھی بکریاں تجھے دے دیتا ہوں، تو مجھے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف کے وہ کلمات مجھے دوبارہ سنا دیں۔ چنانچہ اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف کے کلمے اور جملے کہا سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے سن کر آدھی بکریاں 2500 بکریاں اس آدمی کو دے دی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جی نہیں بھرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوبارہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعریفی کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس اور تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی مجھے سنا دے۔ اس نے کہا کہ دوبارہ مزدوری لگے گی، اور دوبارہ مزدوری میں یہ طے ہوا کہ ساری بکریاں دے دی جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام ساری بکریاں دے دیے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تعریفی کلمات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جی بھر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی میں مست ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سننے میں حضرت ابراہیم کو بڑا مزہ آ رہا۔ اس کے بعد جب 5000 بکریاں لے کر وہ آدمی جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس کو پکارا اور بلایا، اے اللہ کے بندے تھوڑا رک تو جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیری اتنی ساری بکریوں چرانے کے لیے تجھے ایک چرواہے کی بھی تو ضرورت ہے، تجھے ایک نوکر کی بھی تو ضرورت ہے، تجھے ایک غلام کی تو بھی ضرورت ہے، لہٰذا تو دوبارہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کے تعریف کے کلمات سنا دے، میں ان بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا، میں تیرا غلام بن جاؤں گا، میں سدا تیرے لیے ان بکریوں کو چراتا رہوں گا۔ چنانچہ جب یہ سننا تھا فرشتے نے کہا اے اللہ کے خلیل، بے شک آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں فرشتہ ہوں، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ واقعی اللہ نے سچ کہا کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے جگری دوست ہیں، یہ بکریاں سب آپ کے ہیں، میں تو آپ کا امتحان لینے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ جو مہمان کے ساتھ کھانا کھائے گا، جتنا بھی قیمتی کھانا ہو، جتنا بھی مہنگا کھانا ہو، اگر اس کھانے کے اندر کوئی مہمان شریک ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کھانے کا حساب نہیں لیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کھانے کا حساب نہیں لیں گے جس کھانے میں تم نے اپنے مہمان کو شریک کر لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ آج کیا ہے میرے دوستو؟ آج اکرام تو ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو سرمایہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، پیسے والوں کا اکرام کرتے ہیں، غریبوں کو کون پوچھ کر دیکھتا ہے؟ اللہ کے نام پر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، دعوتیں سجتی ہیں اپنے منصب اور اپنے مرتبے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں اور بے سہاروں کے لیے ہمارے دسترخوان پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ان کو گھر کے باہر سے ہی 4 پیسے پکڑا
ابراہیم علیہ السلام مہمان جب تک شامل نہیں ہوتا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے، چاہے 1-2 دن گزر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مہمان ملا، اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ہاتھ بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں مشرک ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں بتوں کو پجاری ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، جب تو اللہ کو نہیں مانتا ہے تو میرے دسترخوان پر کیسے بیٹھ سکتا۔ چنانچہ جب وہ جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے میرے خلیل، تم نے میرے ایک بندے کو، جبکہ میں نے اسے 80 سال سے کھلا رہا ہوں، جبکہ وہ مجھے نہیں مانتا، لیکن ایک دن تمہارے دسترخوان پہ بیٹھا تو تم نے اسے اٹھا دیا، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے اور اس آدمی کو پکڑا اور اس کے بعد دوبارہ دسترخوان پر لائے اور لا کر کہا کہ کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی، پہلی مرتبہ تو آپ مجھے اٹھا دیے تھے، دوبارہ آپ نے مجھے دسترخوان پہ لا کے کھانے پہ مجبور کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس پروردگار نے آپ کو 70 سال سے آپ کو کھلا رہا ہے، جبکہ تم غیر اللہ کو پوجنے والے ہو، اس نے مجھے حکم دیا کہ تم کو بلا کر کھلاؤں۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا، اور اس کے بعد کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، بعد میں کھانا کھاؤں۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات کتابوں میں قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ آج میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ بتاؤں گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے سال حکومت کیے اور کب آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں اور 12 سال انہوں نے خلافت کی، اور سن 1935 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 18 ذی الحجہ، یعنی آج کے 2 دن کے بعد اتوار کا دن آ رہا، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اللہ اگر چاہے گا تو آئندہ جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ